بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات کی موٹی فرزانہ جو ہر عورت سے اس کے شوہر کی 3 چیزیں مانگتی ہے اور وہ موٹی عورتوں کو شرطیہ 3 دن میں پتلا کر دیتی ہے۔ شوہر کی وہ 3 چیزوں کے نام سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ یہ بہت ہی عجیب جگہ تھی جہاں میں اس وقت موجود تھی۔ گجرات کا یہ علاقہ نہایت پسماندہ تھا۔ میں اپنی ساری زندگی میں ایسی جگہ کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب آنا مجبوری بن گیا تھا۔ میں گاڑی سے اتری تو آس پاس کے لوگوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ ایک امیر کبیر عورت کا یوں اس محلے میں آنا یقیناً ان سب کے لیے حیران کن تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، فرزانہ کا گھر کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی، تم موٹی فرزانہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا، ہاں وہی جو موٹی عورتوں کو پتلا کرتی ہے۔ اس عورت نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک حیرانی سے دیکھا۔ شاید وہ میری جسامت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر بہرحال اس نے مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ ایک تنگ سی گلی میں فرزانہ کا گھر تھا۔ دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ میں تو جو موٹی تھی وہ تھی، فرزانہ تو مجھ سے بھی ڈبل ٹرپل تھی۔ میں نے دل میں سوچا، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گئی۔ میں بہت موٹی تھی اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ فرزانہ سے علاج کرواؤ گی تو شرطیہ 3 دن میں پتلی ہو جاؤ گی۔ اس لیے میں اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک چلی آئی، مگر اب اس کو دیکھ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا تو یہ فرزانہ نہیں یا پھر کوئی فراڈ ہے۔ جو عورت خود اتنی موٹی ہو وہ دوسروں کو کیسے پتلا کر سکتی ہے؟ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ کہنے لگی، شک میں نہ پڑو، میں ہی فرزانہ ہوں۔ میں موٹے لوگوں کی نجات دہندہ ہوں، انہیں پتلا کرتی ہوں، مگر میں خود کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ مجھے اپنا موٹاپا بہت عزیز ہے۔ دنیا کی وہ شاید واحد عورت تھی جو اس طرح اپنے آپ پر فخر کر رہی تھی۔ خیر، میں اندر گئی تو دیکھا کہ گھر باہر سے جتنا خراب لگ رہا تھا اندر سے اتنا ہی اچھا تھا۔ جس وقت میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ برآمدے میں کافی موٹی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاید وہ سب بھی میری طرح پتلا ہونے کے لیے آئی تھیں۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے جانے کیوں اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں آنے کا مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میری ایک کولیگ بہت موٹی تھی اور اس نے فرزانہ سے ہی علاج کروا کر 3 دن میں اپنا وزن کافی کم کیا تھا، اس لیے میں بھی یہاں آ گئی۔ میں نے کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں چھوڑا تھا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور مہنگی مہنگی دوائیں کھائیں، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ تنگ آ کر میں یہاں فرزانہ کے پاس چلی آئی۔ میں کمرے میں گئی تو موٹی عورت فرزانہ نے سب سے پہلے میرا وزن کیا اور فیتہ لے کر میرے پورے جسم کی لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے میرے گھر اور شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا میری ذاتی زندگی کے بارے میں یہ کیوں سوال کر رہی ہے۔ مجھ سے سوال پوچھنے کے دوران وہ ایک کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں نے جب اسے اپنی ذاتی زندگی کی ساری تفصیل بتا دی تو وہ مجھے کہنے لگی، میں نے تمہارا ذائچہ بنایا ہے، تم پتلی ہو سکتی ہو، بس 3 سے 4 دن لگیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں بڑے کڑے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ بولو، کر لو گی؟ میری شرائط بہت مشکل ہیں، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میری شرائط سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر تم کو میری شرائط قبول ہیں تو بولو۔ مجھے اپنی دوست کی باتیں یاد آئیں جس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر علاج کرتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں، تم بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ وہ ہنسنے لگی اور کہا، پیسوں کی کمی نہیں مجھے کچھ اور چاہیے۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا چیز؟ کہنے لگی، اپنے میاں اور اپنی شادی کی ساری تصویریں جلا کر ان کی راکھ کل لے کر آنا۔ میں باقی کی شرائط کل بتاؤں گی۔ میں تو اس عجیب و غریب شرط پر ہکا بکا رہ گئی اور پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا واقعی مجھے ایسا کرنا ہوگا؟ وہ تھوڑا غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، مگر وزن کم کرنے والی قربانی کوئی دیتا ہے۔ اب مزید کوئی سوال اور جواب نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اگر واقعی 3 یا 4 دنوں میں پتلا ہونا چاہتی ہو تو کل وہی کرنا جو میں نے کہا ہے اور آ جانا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور اس کی عجیب و غریب شرط کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میرے لیے اپنی شادی کی تصویریں بہت معنی رکھتی تھیں اور وہ تصویریں مجھے دل و جان سے عزیز تھیں۔ میں کیسے ان کو جلا کر راکھ کر دیتی؟ میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ پتلا ہونے کے لیے جانے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اور میں تو صرف اتنی معمولی سی شرط پوری کر رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا، یہ تو اس کے نزدیک معمولی سی شرط ہے، آگے وہ جانے کیا کہے گی، مگر اگر میں اس کی شرط نہیں مانوں گی تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے موٹے پن کو لے کر لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس کی باتیں مانوں یا نہیں۔ سگنل پر گاڑی رکی تو میں نے فیصل کو دیکھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک گاڑی میں تھا۔ اس کی بیوی بہت دبلی پتلی اور پیاری سی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ اتنے میں سگنل ہرا ہو گیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک بات جو بہت حیرت انگیز تھی وہ یہ کہ فیصل بہت موٹا ہو چکا تھا۔ میں اسے یوں دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ گاڑی میرے گھر کے راستے پر بھاگتی جا رہی تھی اور میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ فیصل کو دیکھ کر میرے تمام زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میرا نام فاقیہ ہے۔ میں نے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ دولت اور آرام و آسائش کی زندگی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ مجھے لگتا تھا کہ کسی چیز کی مجھے کمی نہیں، جبکہ کمی تو تھی اور بہت بڑی کمی تھی۔ میں بچپن سے ہی ایک گول مٹول اور صحت مند بچہ تھی، لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور شعور آتا گیا، مجھے احساس ہوا کہ میں دوسروں میں مس فٹ ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ میں موٹی ہوں۔ مجھے اسکول میں سب بچے موٹی موٹی کہہ کر بلاتے تھے اور میں بہت روتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت کھاتی تھی اس لیے بہت موٹی تھی، میں دوسرے بچے جتنا ہی کھاتی تھی، بلکہ جب سے اپنے موٹے پن کا احساس ہوا تھا میں نے کھانا بہت کم کر دیا تھا، مگر اس سب کے باوجود میں پتلی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10ویں کلاس میں تھی تو کلاس کی دبلی پتلی لڑکیاں سب کے سامنے میرا کتنا مذاق بناتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے میری سیٹ بدل دی اور میری جگہ پر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی لا کر رکھ دی۔ میں بیٹھی تو وہ کرسی ٹوٹ گئی اور میں نیچے گر گئی۔ ساری کلاس ہنسنے لگی اور میں روتے ہوئے کلاس سے باہر چلی گئی۔ میرے بہت اصرار کرنے پر ماما اور بابا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اس چھوٹی سی عمر میں ہم بچی کو وزن کم کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر نے مجھے روز سیر اور ورزش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے 2-3 ماہ لگاتار سیر کی تھی اور ورزش بھی، مگر میرے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ ماما مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ وزن زیادہ ہے تو کیا ہوا، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے، تم فکر مت کیا کرو، تم جیسی ہو خود کو قبول کرو۔ ماما کی حوصلہ افزا باتیں سن کر میں پھر سے اپنے اندر دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کر لیتی۔ میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں جو مرضی کر لوں، میں پتلی نہیں ہو سکتی، میں نے موٹی ہی رہنا ہے۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا تو وہاں بھی مجھے کافی تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں ہی میری ملاقات فیصل سے ہوئی تھی۔ وہ ہماری کلاس کا مانیٹر تھا اور میری طرح وہ بھی ایک عالیشان اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے بہت متاثر تھی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسے پسند کرنے لگی۔ جانے کیوں مجھے اس کی طرف سے دیکھ کر کچھ امید ہونے لگی تھی کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہو، کیونکہ اس نے کبھی باقی سب کے ساتھ مل کر میرا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ کالج کے 4 سال کیسے پلک جھپکتے میں گزر گئے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کالج چھوڑنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں فیصل سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیتی ہوں۔ ہمارا کالج میں وہ آخری دن تھا۔ میں اس دن زندگی میں پہلی بار دل سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے فیصل کو جب بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں تو وہ بہت ہنسا، کہنے لگا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، میں تم جیسی موٹی لڑکی سے شادی کروں گا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں نے کہا، تم نے کبھی باقی کلاس کی طرح میرا مذاق نہیں بنایا، اس لیے مجھے لگا کہ تم اپنے دل میں میرے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ میں تمہیں مذاق میں ہی کچھ کہوں، مجھے تم سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اور نہ ہے، میں تم جیسی موٹی لڑکی سے نہیں بلکہ کسی اسمارٹ لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس نے سب کے سامنے میری محبت کا بہت مذاق بنایا۔ میں بہت روئی، مجھے اس کے طنزیہ جملے یاد آتے رہے اور میں بہت روتی رہی۔ ساری رات میری ایسے ہی گزری۔ اب مجھ سے لوگوں کے رویے برداشت نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ماما اور بابا کو ناراض کر کے امریکہ چلی آئی۔ وہاں میں دنگ رہ گئی کہ کسی نے مجھے موٹی ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ میں اپنی کلاس میں اپنی قابلیت کی وجہ سے اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے جانی جانے لگی، نہ کہ موٹی ہونے کی وجہ سے۔ تبھی میری زندگی میں عاصم علی آیا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا۔ وہ پاکستانی تھا، اس لیے اس کے گھر والوں کی وہی روایتی سوچ تھی۔ انہوں نے مجھے بہو کے طور پر دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ میرے منہ پر تو نہیں مگر میرے پیٹھ پیچھے مجھے موٹی ہونے کے خوب طعنے دیے جاتے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھی کیونکہ اس نے کبھی مجھے موٹاپے کا طعنہ نہیں دیا، مگر جب ہم لوگ باہر نکلتے تو مجھے لوگوں کی نظریں اندر تک چبھتی تھیں۔ وہ ہمیں مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھتے تھے۔ لوگوں کو ہمارا کپل اچھا نہیں لگتا تھا، ایک دبلا پتلا اور اسمارٹ شوہر اور ایک موٹی بیوی۔ ماما کی طرح
میرے شوہر نے بھی بہت سپورٹ کیا اور مجھے سمجھاتا رہتا تھا، مگر میں نے ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع کر دیا، حکیموں کے چکر کاٹنے لگی، دیسی ٹوٹکے اور ہر وہ کام کیا جس سے میں پتلی ہو جاتی، مگر پورے سال کی خواری کے بعد بھی اتنا فرق نہیں پڑا اور میں ویسے کی ویسے ہی تھی۔ انہی حالات میں مجھے ایک دوست نے فرزانہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا، جسے میں مان کر وہاں چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے یقین سے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تمام شرائط کو مان لوں گی تو فرزانہ مجھے 3 دن میں دبلا کر دے گی۔ اب فرزانہ کی پہلی شرط ہی مجھے عجیب لگ رہی تھی، جانے وہ آگے کیا مانگتی، لیکن جب میں نے اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ میں تو فیصل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، مجھے موٹا ہونے کے تانے دینے والا کیسے 3 سال ہی میں میرے وزن کے برابر پہنچ گیا تھا۔ میں ان سب سوچوں میں گھری اپنے گھر پہنچی تو میرے شوہر نے پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ میں ڈر گئی کہ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا۔ میں اس سے چھپ کر گئی تھی۔ میں نے کہا اپنی دوست کے گھر گئی تھی، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی۔ شوہر نے پھر کوئی سوال نہ کیا تو مجھے تسلی ہوئی۔ میں راستے میں اچھے سے سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے آدھی رات کو میں اٹھی اور اپنی شادی کی تصویروں والا البم اٹھا کر میں لان میں چلی آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے وہی کرنا ہوگا جو فرزانہ نے کہا۔ میں نے ان تصویروں کو ایک ایک کر کے جلانا شروع کر دیا۔ مجھے یوں اپنی شادی کی تصویریں جلاتے بہت افسوس اور دکھ ہو رہا تھا، ساتھ ہی میں ڈر بھی رہی تھی کہ میرا شوہر نہ اٹھ کر آ جائے۔ میں نے ساری تصویریں جلا دیں اور ان کی راکھ ایک شاپر میں ڈال کر سنبھال لی۔ اگلے دن فرزانہ کے پاس جانے سے پہلے میں نے اپنی دوست کو فون کر کے پوچھا، تم سے اس نے کیا شرائط منوائی تھی؟ کہنے لگی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مگر اس نے مجھ سے بھی بہت عجیب و غریب شرائط منوائی تھی، اور ویسے بھی وہ ہر عورت کے لیے الگ شرطیں رکھتی ہے۔ میں اگلے دن مقررہ وقت پر فرزانہ کے پاس گئی اور راکھ اسے دے دی۔ وہ راکھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، تم نے اپنا کام پورا کر کے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی تم میں پتلا اور دبلا ہونے کی بڑی خواہش ہے اور تم اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہو۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے، میں اسمارٹ ہونا چاہتی ہوں، پھر چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے شوہر کی 3 چیزیں چاہیے۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ میرے شوہر کی؟ کہنے لگی، ہاں، تمہیں اس کے سر اور داڑھی کے کچھ بال، تمہارے شوہر کے اکیلے کی ایک عدد تصویر اور تمہارے شوہر کے کپڑوں کا ایک جوڑا۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا، میں مطلوبہ چیزیں کل لے کر آؤں گی۔ میں نے اس کی فیس ادا کی اور باہر آ گئی۔ اس کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے فیصل کی بیوی کو وہاں دیکھا تو چونک گئی، وہ تو خود اتنی پتلی تھی، وہ بھلا یہاں کیوں اور کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ارے باجی فرزانہ دونوں کام کرتی ہیں، موٹے کو پتلا اور پتلے کو موٹا۔ میں حیران ہوتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ میرے جیسے موٹے بندے تو مانا کہ پتلا ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، مگر فیصل کی بیوی کا وہاں ہونا مجھے بالکل سمجھ نہ آیا۔ وہ بھلا موٹا ہونے کے لیے کیسے وہاں آ سکتی تھی؟ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر موٹی لڑکیوں سے کتنی نفرت کرتا تھا؟ بہرحال مجھے بہت حیرانی اس بات پر ہوئی تھی کہ فرزانہ نے مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی دوا نہیں دی، جبکہ مجھے امید تھی کہ وہ کچھ دے گی۔ اس نے کہا تھا کہ 3 دن بعد آنا، تب وہ میرا علاج کرے گی۔ گھر آ کر میرے سر میں بہت درد ہونا شروع ہو گیا اور 3 دن میری طبیعت خراب ہی رہی تھی۔ میں 3 دن بعد موٹی فرزانہ کے پاس گئی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اسے موٹی فرزانہ ہی کہتے تھے اور وہ غصہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے ایک گولی کھانے کو دی اور کہا کہ اس گولی کو کھانے کے بعد تمہاری طبیعت کچھ دن خراب رہے گی، مگر پریشان نہ ہونا، وہ تمہارے پتلا ہونے کی نشانی ہوگی۔ میں خوش خوش گھر آ گئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کس کے پاس جا رہی ہوں۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں پتلی ہو جاؤں گی تو سب مجھے دیکھ کر شاک ہو جائیں۔ میں نے فرزانہ کی منگوائی ہوئی چیزیں اسے دے دی تھیں۔ اپنے شوہر کے بال میں نے کنگھے سے لے لیے تھے اور باقی 2 چیزوں کا انتظام کرنا کون سا مشکل تھا۔ میں نے اگرچہ کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر میرے دل میں ہزاروں سوال تھے کہ اس نے یہ سب کیوں لیا مجھ سے اور اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال میں گھر آ گئی اور میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے تو اتنا سیریس نہ لیا، مگر میرا شوہر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں، سر بری طرح چکرا رہا تھا اور کھڑے ہونے کی ہمت تک نہیں تھی۔ میری بہت بری حالت ہو رہی تھی، مگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ فرزانہ نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، جو بھی ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ورنہ گولی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں 4 دن اسی حالت میں نیم بے ہوش رہی تھی۔ مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرا شوہر بیچارہ بہت ہی پریشان ہوا تھا۔
4 دن گزرنے کے بعد اچانک سے میری طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ میں بستر سے پورے 4 دن بعد اٹھی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں بہت دبلی ہو چکی تھی، اگرچہ مجھے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر پتلا ہونے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں خوشی سے چیخیں مارنے لگی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو میری حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا، فاقیہ، یہ تم ہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی دبلی کیسے ہو گئی؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ میں فرزانہ کی وجہ سے پتلی ہوئی ہوں، مگر اس کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اپنے شوہر تک کو نہیں بتانا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، شاید بیماری کی وجہ سے میں دبلی ہو گئی ہوں۔ میں باہر نکلی تو سب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے خاندان والوں نے تو مجھے دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں داب لی تھیں۔ میں نے 1-2 دن بعد سوچا کہ مجھے جا کر فرزانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اس لیے ایک دن بغیر بتائے پھولوں کا گلدستہ لیے جیسے ہی فرزانہ کے گھر آئی، میں فیصل کی بیوی کو پھر سے وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی پہلے بھی آئی تھی۔ میں تو پتلی ہو گئی تھی، مگر وہ موٹی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح خوبصورت اور اسمارٹ تھی۔ میں نے اسے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ جیسے ہی وہ فرزانہ کے کمرے میں گئی، میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہا کہ وہ فرزانہ سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے شوہر کا وزن رک سا گیا ہے، وہ مزید موٹا نہیں ہو رہا۔ میرا مسئلہ حل کر دیں فرزانہ بی بی، میں چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا اور موٹا ہو جائے۔ میں باہر کھڑی اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ اپنے شوہر کو موٹا بنانا چاہ رہی تھی، مگر کیوں؟ فرزانہ نے اس سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کی۔ کہنے لگی، تمہارے میاں کو موٹا کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے بالوں کی قربانی دینی ہوگی۔ اپنے لمبے حسین بال کٹوا دو اور لڑکوں جتنے بال رکھ لو۔ میں حساب کتاب لگا کر دیکھوں گی کہ اس کا وزن مزید کیوں نہیں بڑھ رہا۔ فی الحال تم اپنے بال کٹواؤ۔ اس لڑکی کے بال انتہائی لمبے اور حسین تھے۔ مجھے لگا وہ منع کر دے گی، مگر میں دنگ رہ گئی جب اس نے اس وقت کمرے کے ایک کونے سے ایک کینچی پکڑ کر اپنے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ اپنے سارے بال اس نے فرزانہ کو دے دیے اور خود سر پر مفلر باندھ لیا۔ میں تو پہلے ہی حیران تھی کہ یہ اپنے شوہر کو موٹا کروانے کیوں آ گئی، اور رہی صحیح کسر اس نے بال کٹوا کر پوری کر دی۔ میں وہاں سے بغیر شکریہ ادا کیے باہر آ گئی۔ مجھے فیصل کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی ہے بھلا، میں کیوں اس کی ہمدردی میں گھل رہی ہوں، ہونے دو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر میں خود کو اس کے دفتر جانے سے روک نہ پائی۔ شاید میرے اندر یہ احساس تھا کہ اس طرح مجھے پتلا اور اسمارٹ ہوا دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے گا۔ میں شاید اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس کے دفتر چلی گئی۔ میری توقع کے عین مطابق وہ مجھے اس طرح دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ کہنے لگا، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے تمہیں دیکھا تھا، یہ کچھ دنوں میں ہی کیسے تبدیلی آ گئی؟ میں نے اسے کہا، تم مجھے چھوڑو، اپنا حال دیکھو، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو موٹے لوگ پسند نہیں ہے نا، پھر اپنے آپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ کچھ نہ کہہ سکا اور شرمندہ ہو گیا۔ خیر، میں نے اسے کہا، میں تمہیں بس یہ بتانے آئی تھی کہ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار تمہاری بیوی ہے، وہ تمہیں موٹا کرنے والی کوئی گولی کھلاتی ہوگی۔ پھر میں نے اسے اپنی آنکھوں دیکھا سارا حال سنا دیا۔ اس بیچارے کو یقین ہی نہ آیا کہ جس بیوی سے وہ پیار کرتا ہے وہ اس کے لیے جال بن رہی تھی۔ میرا کام اسے محتاط کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ میں اپنے گھر واپس چلی آئی۔ میں اپنی اسمارٹنیس سے بہت خوش تھی، مگر صرف 2 مہینوں کی بات تھی، میں نے پھر سے وزن حاصل کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے پھر سے فرزانہ کے پاس بھاگنا پڑا۔ میں نے کہا، میرا وزن پھر سے بڑھنے لگا ہے، کچھ کرو۔ اس بار اس نے اچھے خاصے پیسے لیے اور وعدہ کیا کہ اب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے پتلا کر دے گی، مگر اس بار بھی اس نے انہی 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگی، پچھلی بار تم نے شادی کی تصویریں جلائی تھی، اس بار تمہیں اپنے اور اپنے شوہر کے شادی کے جوڑوں کو جلا کر اس کی راکھ جلانی ہوگی اور وہ لانی ہوگی۔ میں اس بار اس کی طرف سے مشکوک ہو چکی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ راکھ کا کیا کرتی ہے اور بغیر کوئی دوائی دیے وہ کیسے پتلا کر دیتی ہے۔ یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ مجھے ویسے ہی اس پر کسی قسم کا شک نہ ہوتا اگر جو فیصل کی کال نہ ملتی۔ کہنے لگا، فاقیہ، سب سے پہلے تو مجھے ماضی کی غلطی پر معاف کر دو، میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی واقعی اس فرزانہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں معلوم کروانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر کوئی خاص سرا ہاتھ نہیں لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت بہت بڑا دھوکہ ہے، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو، تم محتاط رہنا۔ میری فیصل سے یہ آخری گفتگو تھی
اور اس کے بعد ہی میں نے نوٹس کیا تھا کہ میں دوبارہ موٹی ہونے لگی ہوں۔ پھر شوہر کے رویے میں اچانک تبدیلی، وہ مجھ سے بار بار لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور اب جب ہو رہا تھا تو میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے لازمی فرزانہ بی بی کا ہی ہاتھ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس راز کا پتہ چلاؤں کہ وہ کیسے عورتوں کو پتلا کر رہی ہے، وہ بھی بغیر کسی علاج کے۔ بس یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک طرف لا کر کھڑی کی اور موٹی فرزانہ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا کئی دنوں کا انتظار ایک دن رنگ لے ہی آیا۔ وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھتے ہی ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ شاید شہر سے باہر جا رہی تھی۔ پھر اسے شہر سے باہر جاتے اور قبرستان کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میں چونک گئی کہ یہاں کس کی قبر پر یہ فاتحہ پڑھنے آ گئی ہے۔ مجھے اس کے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ اس کے سارے رشتہ دار گاؤں میں ہیں، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے گاڑی پارک کی اور چوری چوری اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ میں نے اسے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے تھوڑا اور آگے بڑھی تو دیکھا کہ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور دیکھا اس نے اپنے بیگ سے وہی راکھ نکالی جو میں کل اسے دے کر آئی تھی۔ اس نے میرے شوہر کی ساری چیزیں اپنے پرس سے نکال کر سامنے رکھ لی اور آنکھیں بند کر کے وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے الجھن ہوئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے بیگ سے ایک پتلا نکالا۔ میں دیکھ کر چونک گئی، وہ تو میرا پتلا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس گڈے یا پتلے سے ماس جھڑتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل پھونکے مار رہی تھی اور میرا پتلا آخر گر پڑا۔ اس نے یہ سب کیا کیا تھا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چلہ وغیرہ کاٹ رہی ہو۔ میں گھر آ گئی تو میری طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں اگلے دن بہت غصے میں اس کے پاس گئی اور کہا، مجھے بتاؤ، مجھے پتلا کرنے کے لیے تم کون سا عمل کر رہی ہو؟ وہ کچھ جھوٹ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولنے یا مکرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے کل تمہیں خود دیکھا تھا، تم نے قبرستان میں جو کیا وہ سب میں نے دیکھ لیا تھا، اور پھر گھر جاتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کیا تم بتاؤ گی کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑے سکون سے بولی، یہ کالا علم ہے، میرا بزنس کالے علم سے ہی چلتا ہے۔ میں 3 دن میں ایسے ہی تو دبلا نہیں کر دیتی، بڑا سخت عمل اور سخت جادو کرتی ہوں، جس کے نتیجے میں موٹی عورتوں کی چربی گلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور میں جادو کا زور اس حد تک بڑھا دیتی ہوں جب لڑکی کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے۔ میں جان بوجھ کر ایسا عمل کرتی ہوں جس سے 2-3 ماہ بعد جب موٹی لڑکی پہلے کی طرح ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آتی ہے کہ دوبارہ کچھ بھی کر کے وزن کم کریں، جیسے تم بھاگی آئی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسی دوا یا ٹیکنالوجی نہیں جو موٹے بندے کو صرف 3 دن میں پتلا کر دے۔ ایسا صرف کالا علم ہی کر سکتا ہے، اور میں اس کے ذریعے کامیابی سے اپنا بزنس چلا رہی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑیں، جب باقیوں کو پتا چلے گا کہ تم ایک دھوکے باز اور فراڈ عورت ہو تو تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے اس کی سچائی سب عورتوں کو بتائی کہ یہ ہماری صحت کے ساتھ کھیل رہی تھی، صرف پیسے بنانے کے لیے۔ عورتوں نے اس کی اچھی کلاس لگائی اور سب اسے پولیس کے حوالے کر کے آئیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے اس پر شک ہو گیا، ورنہ اس کا کالا جادو میری صحت پر تو اثر انداز ہو ہی چکا تھا، میری زندگی پر بھی ہو جاتا۔ میں فیصل کی شکر گزار تھی جس نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ وہ عورت کالا جادو کرتی ہے۔ فیصل کی بیوی اس کی دولت حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو موٹا بنانا چاہا تاکہ وہ گھر سے نکلنا بند کر دے۔ وہ فرزانہ سے اپنے شوہر پر جادو کروا رہی تھی، مگر اب سب پکڑے گئے تھے۔ جادو کا اثر ختم ہوا تو میں پہلے کی طرح موٹی ہونے لگی، مگر اب کوئی فکر نہیں تھی، مجھے اچھا سبق مل گیا تھا۔ اب میں اپنے موٹاپے میں ہی خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔